بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر. کچھ تازہ ترین اطلاعات، کچھ اہم ترین خبریں آپ کے لیے ہیں جی. پنجاب کا ضمنی الیکشن فیصلہ کن معرکہ، چند گھنٹے باقی ہیں اور اس کے بعد پولنگ کا عمل شروع ہوگا اور تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں. اور یہ انتظامات اس حد تک مکمل کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی شبہ نہ رہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف جیتنے پائے. اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے آج کا، اور خاص طور پہ پاکستان کی پالیٹکس میں. اس وقت ذرا گراؤنڈ پہ سچویشن دیکھ لیتے ہیں کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے، اور کیا اندازے لگائے گئے ہیں، اور کس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور کس کے ہاتھ پاؤں ذرا ریلیکس ہیں. پاکستان تحریک انصاف، ان کی کمپین آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پارٹی چیئرمین خود لیڈ کر رہے تھے، اور مسلم لیگ نواز مریم صفدر صاحبہ تھیں. تو جو پلڑا اس وقت ضمنی الیکشن ہے، ضمنی الیکشن میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کوشچن ہی نہیں ہوتا. ضمنی الیکشن کا ایک انڈرسٹوڈ ہے جی کہ یہ گورنمنٹ نے جیتنا ہوتا ہے اور گورنمنٹ ہی لے کے جاتی ہے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اور یہ ضمنی الیکشن نہیں ہے. یہ پنجاب کا ضمنی الیکشن نہیں ہے، بلکہ اس ضمنی الیکشن کے نتیجے میں پوری کمپنی کا اس وقت انحصار ہے. جو اس وقت مراسلہ حکومت جو اس وقت مارز وجود میں آئی ہوئی ہے اور اس کو لایا گیا ہے، پوری حکومت کا جو انحصار ہے وہ اسی ضمنی الیکشن پہ ہے. ضمنی الیکشن اگر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے اور اس کو جیتنے دیا جاتا ہے تو پھر یہ پوری کی پوری کمپنی، پوری کی پوری عمارت جو ہے مراسلہ عمارت، اس زمین بوس ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے سٹیکس لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے سٹیکس ہیں اس پہ، اور سٹیک ہولڈرز لوکل پلیئرز بھی ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں. اور اگر یہ اتنی آسانی سے ہی یہ سب کچھ گیو اپ کرنا ہوتا تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو پہلے تو ذرا گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں جی کہ پولنگ سے ایک دن پہلے تک کیا کیا اقدامات کیے گئے. صورتحال یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوں وہ زیادہ اقدامات اٹھاتا ہے. گورنمنٹ آپ کے پاس ہے اور وفاقی حکومت آپ کے پاس ہے، ادارے آپ کے پاس ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور ان کے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور منجھے ہوئے بیٹسمین ہیں، اور ان کو صوبے میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی. خیبر پختونخوا کے وہ ہیں، ان کو پنجاب میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی. یہ ایک پہلا. اس کے بعد موجود ہیں مقبول گجر، آزاد جموں و کشمیر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو صوبہ بدر کر دیا گیا. یہ آپ کا ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، یعنی خیبر پختونخوا کے لوگ پنجاب میں نہیں آ سکتے اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی پنجاب میں نہیں رہ سکتے. یہ ان کو نکالا جائے، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا وجہ ہے، یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے. اب چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. مریم بی بی نے جو جلسے کیے وہ فوٹیجز آ گئیں، خواتین چیخو پکار کر رہی ہیں کہ جناب ہم تو فیکٹری ملازمین ہیں، اور فیکٹری ملازمین، فیکٹری مالکان جو ہیں وہ بسوں پہ ہمیں یہاں پہ لے آئے، ہمارا تو شہر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو خان صاحب کے پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، ان کو ووٹ دیں گے، یہ جو مرضی کر لیں. تو یہ فیکٹری ملازمین کا فیکٹری اونرز کے پتہ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں جناب ہم مجبور ہیں، ہمیں کبھی ایف پی آر کا نوٹس، کبھی کس کا نوٹس. تو یہ جو جلسے ہو رہے تھے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جلسے جلوس مریم صفدر صاحبہ، اس میں کس طریقے سے گیدرنگ کی جاتی تھی. یہ ہو گیا. پولیس جو ہے، پنجاب پولیس، اس وقت اس کا جو رول ہے اور اس کو سربراہ اس کے ہیں آئی جی راؤ سردار صاحب. انہوں نے تو بالکل ہی اپنی جتنی بھی ان کی ایک ساکھ تھی اور جو رسپیکٹ تھی اور جو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا، یہ اس پیریڈ نے 2 سے 2.5 ماہ میں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اس سارا کا تاثر جو تھا ان کے بارے میں پازیٹیو، وہ سارے کے سارا اس نے دھریاں اڑا دی انہوں نے. اور بہت ہی افسوس ہوا کیونکہ ان کے بارے میں ایک بہت ہی تھا کہ جی بڑے جاندار، اور یہی چیز چیف سیکرٹری صاحب نے جو ایک لبادہ شیروانی پہن کر لبادہ اڑا ہوا تھا وہ بے نقاب ہوئے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھ لیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر رہی ہے؟ تو پنجاب گورنمنٹ کے اقدامات ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا؟ وہ ویسے صحیح نام رکھا ہے سلیکشن کمیشن آف پاکستان کسی نے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پولنگ ایجنٹس، ہر پارٹی اپنے پولنگ ایجنٹس رکھتی ہے، تو پولنگ ایجنٹس پہ بھی پابندی لگا دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک دن پہلے کہ جناب
दूसरे सूबे से पोलिंग एजेंट्स भी नहीं, दूसरे सूबे नहीं, दूसरे हलके के भी नहीं पोलिंग एजेंट्स हो सकते। यानी जिस हलके का इलेक्शन है, पोलिंग एजेंट भी आप उसी हलके के लें। ये एक नया कानून बना दिया उन्होंने, नया ऑर्डिनेंस ऑर्डर जारी कर दिया। अब इससे भाई, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्यों, उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ कि जो लोकल पोलिंग एजेंट्स होंगे उनको मैनेज करना आसान, उनको डराया धमकाया जाना आसान, डराना धमकाना सब कुछ। वो इसलिए जनाब उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये जो पोलिंग एजेंट्स, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उनको मालूम है कि इस वक्त उनका मुकाबला जो है वो सिर्फ एक मुस्लिम लीग नवाज से नहीं है, एक शरीफ फैमिली से नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला पूरे के पूरे XYZ और प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, पंजाब पुलिस, रेंजर्स, ज़िला इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, पता नहीं किस किस से उनका मुकाबला है। लिहाजा वो एक कर रहे हैं इस्तेमाल अपनी जहानत के ज़रिए, और उन्होंने अपना अमला ट्रेंड किया। और इनमें से मोस्टली लोग खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना भी जानते हैं, पोलिंग वाले दिन किस तरीके से मैनेज करनी है चीज़ें, अपने वोटर को, सपोर्टर को, सबको वो भी जानते हैं। और बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोटर पोलिंग एजेंट, पोलिंग वाले दिन के लिए पोलिंग अमले को उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग की, ट्रेंड करके उन्होंने मैदान में उतारे। ये काफ़ी अरसे से वो कोशिश कर रहे थे इसके लिए, और क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा को है इसलिए वो लेके आए। और पाकिस्तानी है भाई, और क्या है। और उसमें कहाँ लिखा है कि आपके पास डोमिसाइल कौन सा होना चाहिए पोलिंग एजेंट बनने के लिए। उसको चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट ने वो हुक्म वापस किया और कलअदम कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म को, और कल दोबारा से वही लोग। उसके बाद क्या हो रहा है, जुल्फी बुखारी की गिरफ्तारी के लिए छापे, अली मोहम्मद खान की गिरफ्तारी के लिए छापे, अली मोहम्मद खान के भाई पे तशद्दुद। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि मुतहर्रिक हैं, अपने उन्होंने वजीरों को इस्तीफे दे के, और वो भी सो कॉल्ड इस्तीफे वो दे के विद प्रोटोकॉल उतारा हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सुबह बदर किया जा रहा है, और दाखिले पर, पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़, पैसे तकसीम करने की फुटेजेस आ गई हैं। नज़ीर चौहान साहब और 5-5 हज़ार के नोट, लाखों रुपए जेब में, और वोट पैसे तकसीम कर रहे हैं, ये भी आ गया। ये सारी चीज़ें इस वक्त आ रही हैं। अब स्टैब्लिशमेंट का ये इम्तहान है कल, और स्टैब्लिशमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स पाए जाते हैं। और ये अगर स्टैब्लिशमेंट कल अपने आप को इन ज़िमनी इलेक्शन से दूर नहीं रखती और वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जो कि अब तक की इतलात हैं, तो फिर इसका नुकसान जो है वो पूरे के पूरे इदारे को होगा। और अब तक क्योंकि ये वो तो ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर न्यूट्रलिटी कल पता चलेगी, उसकी वजह यह है कि जितने सर्वेज हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 से 17 सीटें जीत रही है, 15 to 17, 16 नंबर जो है उसका। लेकिन चूंकि 2 सीटें उनकी वैसे नुकसान हो चुकी हैं, मुस्लिम लीग नवाज की, एक फैसल न्याजी साहब का इस्तीफ़ा आ गया है और एक डिस्क्वालीफाई हो गया, उनको 2 वोट मजीद अब चाहिए, इजाफी वोट चाहिए। वो कमी भी अब आखिरी दिनों में कैसे पूरी की जाएगी। फिर बैलेट पेपर का मामला, हर चीज़ जो है वो निशाने पे है। तो जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी गैर जानिबदारियत साबित करने में नाकाम रहा, ज़िला इंतज़ामिया नाकाम, पंजाब पुलिस नाकाम, और उसके बाद अब रेंजर्स, और उसके बाद ISPR का स्टेटमेंट कि फ़ौज भी आएगी। अब फ़ौज का क्या किरदार होगा ये भी है। अब ये ट्रिकी सी चीज़ें हैं। फिर एक और मामला हो गया, और वो ये है कि चौधरी निसार अली खान साहब का एक वोट, तो चौधरी निसार अली खान साहब भी अहम हो गए हैं। उसकी वजह यह है, वो एक वोट है, और एक वोट से ही ये फ़र्क इतना ही होना है, 1, 2, 3 वोटों से ये CM बनना है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना। चौधरी निसार अली खान साहब भी मौजूद हैं, और वो अगर मैदान में आ जाते हैं तो फिर और भी मामला मुस्लिम लीग नवाज के बरक्स उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब बिल्कुल नहीं चाहेंगे
کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ حمزہ شہباز کو یا شریف فیملی کو پنجاب میں اقتدار دے دے، وہ یہ تو نہیں چاہیں گے، اور وہ اگر ووٹ استعمال کرتے ہیں تو مزید معاملہ۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے جی، تیاریاں مکمل ہیں، فیئر فری الیکشن کا کوئی کانسیپٹ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور رات بھی کچھ سوچ بچار کی جائے گی۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر تو یہ جو سارا پچھلے 3-4 مہینوں سے سارا پریشر جو ہے وہ جا رہا ہے ادارے کی طرف، اور سیکورٹی اداروں کی طرف، اور انٹیلیجنس اداروں کی طرف، اگر اس تاثر کی نفی کرنی ہے اور اس پرسپشن کو، اس بیانیے کو ختم کرنا ہے، تو پھر تو اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر ہونے دینا چاہیے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 10 نمبر سے زیادہ نہیں دیے جائیں گے، میکسیمم نمبر جو ان کو دیے جائیں گے وہ 10-11 سیٹیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور جو اوپر کے 9-10 نمبر ہیں وہ تقسیم کر دیے جائیں گے، کچھ مسلم لیگ نواز کو، کچھ انڈیپینڈنٹ، اور ایک آدھ کسی اور جماعت کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو تاکہ یہ بھی تاثر برقرار رہے کہ پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین پارٹی ہے، سب سے زیادہ نمبر اس نے حاصل کیے ہیں، لیکن وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اپنا وزیر اعلیٰ بھی نہ بنوا سکے، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہی بنے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ سب کی سب سپریم کورٹ کے ان احکامات اور اس فیصلے کی نفی ہیں جو انہوں نے، جب یہ تنازع پہنچا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی اور حمزہ شہباز کو بھی لیا اور کارروائی کا حصہ بنایا، اس میں باقاعدہ طور پہ یقین دہانیاں کروائی گئیں، لیکن کسی بھی یقین دہانی پر عمل نہیں ہوا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے جناب، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس پہ انحصار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میکسیمم ووٹ جو ہیں وہ نکالنے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف میکسیمم نمبر اپنے نکالنے میں کامیاب ہو گئی، ووٹوں کی بھرمار ہو گئی، تو پھر اگر یہ اس کے باوجود ان کی جیت کو روکنے کی کوشش کی گئی، تو پھر میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اسٹیبلٹی تو نہیں دیکھ رہا، اور اس کے بعد مزید تعلقات، مزید حالات خراب ہوں گے، اور ہمارے جو مسلح افواج ہیں ان کے درمیان اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھیں گے، کیونکہ اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں انہی اداروں کی طرف کہ جناب آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو کمپین ہے، جو سرویز ہیں، وہ سب کچھ یہی بتا رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ نیتیں صاف نہیں ہیں، اور بڑے صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے، اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور یہ انڈیویجولز کے فوائد کی خاطر پورے کے پورے سسٹم کو داؤ پر لگانا اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بنوانا، یہ میرا خیال ہے خود سوچنا چاہیے تمام کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔